اور اس خوفناک دریا میں آپ نے چھلانگ لگا دی, وہ بھی کسی کے لیے. میرے سامنے ایک جان ضائع ہو جاتی تو میں شاید کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا. اپنی سانس لینے کے لیے اوپر اٹھی ہے, اس نے مجھے ایک دو گوتے لگوائے. لڑکی کے آخری ٹائم میرے بال ہاتھ میں آ گئے تو اسے میں نے بالوں سے پکڑ کے سائڈ پہ کیا. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان اکھی عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں AJK پوائنٹ. اس وقت میرے ساتھ ایک بہادر اور باہمت نوجوان موجود ہیں جنہوں نے بہادری اور ہمت کی ایک ایسی مثال قائم کی ہے جس کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا. اس وقت میں موجود ہوں گڑھی دوپٹہ مظفر آباد آزاد کشمیر میں. 2 دن قبل یہاں سے ایک لڑکی نے اپنی جان لینے کی کوشش کی, خودکشی کرنے کی کوشش کی. یہ جو میرے عقب میں بہہ رہا ہے اس کو دریائے جہلم کہتے ہیں. یہ اپنے آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا ہے, اس کا بہاؤ آپ دیکھ سکتے ہیں. لڑکی نے اس پتھر سے خودکشی کی, اب دریا میں چھلانگ لگائی. یہ میرے ساتھ نعمان شاہ سرور بھائی میرے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے, ان کو تیرنا بھی اس طرح نہیں آتا, نہ کوئی لائف جیکٹ تھی نہ کوئی حفاظتی انتظامات تھے, بنا کچھ سوچے سمجھے صرف ایک انسان کو خودکشی کرتا دیکھ کے صرف ایک انسان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور اس خوفناک دریا میں کود گئے. 400 سے 500 میٹر بہنے کے بعد لڑکی کو صحیح سلامت باہر نکالا. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ایسا کیا ان کو سوجا, ایسا کیا ان کے دماغ میں آیا, بنا کچھ سوچے سمجھے لڑکی کی جان بچانے اس دریا میں کود پڑے. تو ایسی کیا پڑی تھی آپ کو, کیا چیزیں آپ بھائی کہ آپ کو تیرنا بھی نہیں آتا اور اس خوفناک دریا میں آپ نے چھلانگ لگا دی, وہ بھی کسی کے لیے؟ بھائی یہ چکر تھا کہ یار جی آگے کوئی اور حل نہیں تھا میرے پاس. میرے سامنے ایک جان ضائع ہو جاتی تو میں شاید کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا. تو بہت کراؤڈ ادھر جمع تھا, تو جب اس لڑکی نے یہاں سے چھلانگ لگائی ہے تو اس کے بعد پھر مجھے کوئی نظر نہیں آیا. میں خود بھی آیا ہوں, دریا تک آیا ہوں, سوچا کہ کیا کروں, میرے پاس حل کوئی نہیں تھا, میں خود بھی ساتھ نکل گیا. بھیا مجھے بتائیں جب آپ لوگ یہاں آئے تو کیا دیکھا آپ نے, یہ معاملہ سارا ہوا کیسے, ذرا ڈیٹیل وائز بتائیں. میں اور میرا ایک کزن گھر سے آ رہے تھے, میری طبیعت خراب تھی, میں میڈیکل سٹور پہ جا رہا تھا دوائیاں لینے. تو اس جگہ پہ ایک لڑکی کھڑی تھی. میں نے اپنے کزن سے پوچھا جی یہ کیا وقوع ہے, یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ لڑکی ادھر اکیلی جگہ خود کھڑی ہے. تو اس نے ادھر ادھر دیکھا, کہنے لگا یار یہ ایسا نہ ہو کہ یہ چھلانگ لگانے کے چکر میں ہو. تو ساتھ 1-2-3 معزز بندے بھی تھے, انہیں ہم لوگوں نے بلایا کہ یار جی آپ آئیں اور چیک کریں یہ لڑکی کون ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آواز نیچے جا کے لگائیں. میں نے کہا میں تو نہیں لگا سکتا, آپ خود لگائیں, آپ ادھر کے رہائشی ہیں. تو اس نے میرے سامنے 1-2 آوازیں لگائی. جیسے لڑکی نے پیچھے پلٹ کے دیکھا, آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں, لڑکی پلٹی ہے اور اس نے دیکھتے ہی ہمیں چھلانگ لگا دی. آپ کو ایسا کیا سوچا, بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے گئے, آپ کے مطابق اچھی خاصی عوام یہاں پہ اکٹھی ہو گئی تھی, کسی اور نے چھلانگ نہیں لگائی, آپ کو اس طرح تیرنا بھی نہیں آتا, آپ کو کیا پڑی تھی جو آپ اس دریا میں چھلانگ لگا گئے؟ بس کچھ پتہ نہیں چلا. ایک لڑکی تھی میری اپنی, ایک بیٹی ہے, تو دوسرا ایک جان اپنے سامنے ضائع ہو جائے تو یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے, مجھے یہ چیز لگی ہے. ہم نے دیکھا ہے یہ دریا ہر سال کئی جانیں لیتا ہے, کئی حادثے ہوتے ہیں, کئی لوگ یہاں پہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. آپ کو یہ کچھ ذہن میں نہیں آیا کہ میری جان بھی جا سکتی ہے, مجھے تیرنا بھی نہیں آتا, کسی کے لیے میں اپنی جان رسک میں ڈال رہا ہوں؟ نہیں, اس ٹائم یہ خیال نہیں تھا. نہیں خیال. جب آپ نے چھلانگ لگا دی لڑکی کو, آپ کتنے فاصلے سے پکڑا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا بہاؤ تو بہت تیز ہے جگہ پہ, تو آپ اس کو پکڑ نہیں پائے ہوں گے, تو کتنا فاصلہ طے کیا آپ نے دریا میں؟ وہ ہے 400 میٹر قریباً ہے. جی اتنا تقریباً ہے. 400-500 میٹر آپ لڑکی کے ساتھ بہتے گئے دریا میں. جی پہلے تو اس نے مجھے پکڑا, جب اس نے مجھے پکڑا وہ اپنی سانس لینے کے لیے اوپر اٹھی ہے, اس نے مجھے 1-2 گوتے لگوائے. تو لڑکی کے آخری ٹائم میرے بال ہاتھ میں آ گئے تو اسے میں نے بالوں سے پکڑ کے سائڈ پہ کیا. چھوڑا نہیں ہے؟ نہیں. آپ نے دریا کے اندر چھلانگ لگا دی تو کیا کیفیت تھی, کیا احساسات ہے, ذرا لوگوں کو بتائیں, کیسا فیل ہو رہا تھا؟ جی ایک تو ٹھنڈا پانی بہت تھا, دوسرا یہ کہ یہ دریا بہت تیز ہے. میری یہ سوچ تھی کہ جب میں اسے پکڑوں گا میں قریب سے پکڑ لوں گا. مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ جب میں اندر جاؤں گا دریا کے اور دریا مجھے 1 سیکنڈ میں بہت دور لے جائے گا. ٹھنڈ ایک آپ کی, ابھی مجھے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی, کیا اثر پڑا آپ کا اس پہ جو آپ نے چھلانگ لگائی تھی؟ جی مجھے نزلہ زکام بھی بہت تیز ہے, جب میں سانس لیتا ہوں تو میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. جب آپ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا, باہر نکلے تو لوگوں کی طرف سے اپریشیٹ کیا گیا, گھر میں کیا ماحول ہے؟ اپریشیٹ کیا, سب نے بہت زیادہ داد دی ہے مجھے, سوائے میرے بیوی کے. ہاں گھر گیا, اس نے میرے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے کہ جی کسی کے پیچھے آپ نے آپ کو اپنی بیٹی کا خیال نہیں تھا, میرا خیال نہیں تھا. ہم آپ کی وائف کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ نے ایک انسان کی جان بچا کے پوری انسانیت کی جان بچائی, اور پورے آزاد کشمیر کو آپ پہ فخر ہے. آپ نے پورا اپنا نام, اپنے گھر والوں کا نام اور پورے آزاد کشمیر کا نام پوری دنیا میں روشن کر دیا ہے. ناظرین میرے پیچھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ اچھی خاصی سلپ ہو رکھی ہے. یہ دریائے جہلم ہے جو اپنی آب و تاب سے بہہ رہا ہے اور سالانہ بہت سی جانیں لیتا ہے. آپ اگر اس کا بہاؤ دیکھیں, میں نے مائک پہ نوائز کینسلیشن موڈ آن کر رکھا ہے تاکہ شور نہ آئے. یہاں پہ اچھا خاصا شور ہے, ہمیں اونچی آواز میں بات کرنی پڑ رہی ہے ایک دوسرے کو اپنی آواز سنانے کے لیے.
आप इसका बहाव देख सकते हैं कि कोई भारी से भारी चीज, गाड़ी, बस, कोई भी चीज आप इसमें डालें तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो अपनी जगह पे स्टे कर सके, रुक सके। इसका इतना तेज बहाव है कि इसने उसको बहा के ले जाना है अपने साथ। इन लड़की जो थी, कैमरा मैन अगर मेरा मुंह अपने आप को बचा के दिखा सके, यहाँ से लड़की ने छलांग लगाई, इन्होंने वहां से छलांग लगाई दरिया में उसको रेस्क्यू करने के लिए, और करीबन 500 मीटर बाद वहां आगे एक गरारी लगी हुई है, आपको रस्सियां देख रही होंगी, वहां पे जाके इन्होंने उसको रेस्क्यू किया, दरिया से बाहर निकाला। ये बताएं कि जब आपने उसको बाहर निकाला तो क्या वो अपने होशो हवास में थी या बेहोश हो चुकी थी? लड़की ने, जब मैंने उसे बाहर निकाला तो लड़की ने कुछ मुझसे कहा है एक बार, तो जब मैं बिल्कुल बाहर उसे पत्थरों पे लेके गया हूँ, लड़की बेहोश थी और औरतें भी आ गई थी, मर्द भी आ गए थे, उसके मुंह से पानी निकालना शुरू हो गए थे। तो मेरी अपनी तबीयत ख़राब हुई, मुझे बाजू पे भी लग गई थी, मैं साइड हो गया था। लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी बच्चियों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें, खासकर जो नौजवान बच्चियाँ होती हैं उन पे इतनी सख्ती ना करें कि वो दरिया की हद तक आ जाएं, खुदकशी की हद तक आ जाएं, अपने वालिदैन का, अपनी कौम का नाम बदनाम कर जाएं। या जो काम आपने सर अंजाम दिया ये हमारे रेस्क्यू एहलकार करते हैं, तो क्या आपने कभी ट्रेनिंग वगैरह की? कुछ ऐसा जज्बा था, क्या था जो आप अपनी जान की परवाह किए बिना दरिया में छलांग लगा गई? जी, मुझे बचपन से शौक है रेस्क्यू में जाने का, मेरे अपने कज़न वगैरह भी रेस्क्यू में है और मैं उन्हें कहता भी रहता हूँ कि मैं खुद भी रेस्क्यू में इंशाल्लाह अप्लाई करूँगा, तो 1122 में। जी जी, आपको ख्वाहिश है रेस्क्यू 1122 जाने में? जी जी बिल्कुल, मुझे ख्वाहिश है। इसी तरह आप लोगों की जान बचाना चाहते हैं अपनी जान पे खेल के? जी इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारे भाई का क्या अज़्म है, क्या हौसले हैं कि ये रेस्क्यू 1122 में जाके अपने फ़राइज़ सर अंजाम देना चाहते हैं और लोगों की ज़िंदगी बचाना चाहते हैं, और उसकी एक बेहतरीन मिसाल इन्होंने हमें दे दी है। हमें इनसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये आप दरिया देख सकते हैं, इस खौफनाक दरिया में बिना अपनी जान की परवाह किए किसी दूसरे के लिए, जिसको ये जानते भी नहीं है, उसके लिए अपनी जान की बाजी लड़ा देना, बिना कोई सोचे समझे छलांग लगा देना, ये वाकई एक बहुत बड़ा कारनामा है और कोई इसको सर अंजाम दे सकता है। मेरी हुकूमत के लोगों से गुजारिश है कि हमारे इन भाई को, सैयद नुमान सरवर भाई को रेस्क्यू 1122 में भर्ती किया जाए, शामिल किया जाए, ताकि ये इसी तरह हमारी जो अवाम है, हमारे जो लोग हैं, उनकी हिफाजत कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अक्की बासी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए AJK पॉइंट।